السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وبعد۔ باب ما جاء فی ترک الشبہات۔ عزیز طلبہ، استقبال ہے آپ کا ترمذی شریف کے درس میں، اور ہم کتاب البیوع پڑھ رہے ہیں۔ شروعات ہے کتاب البیوع کی۔ پہلا باب ہے باب ما جاء فی ترک الشبہات۔ شبہات کو باب ہے جو آیا ہے شبہات کو چھوڑ دینے کے بارے میں، یعنی جن چیزوں میں شبہ ہو ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، عمل نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جناب علی، یا اختیار نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب حدیث پیش کر رہے ہیں، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال الترمذي، ٹھیک ہے، قال الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد، جو حدثنا ہے اس سے پہلے قال جو ہے وہ سمجھیے کہ پوشیدہ مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے جناب علی۔ جو روایت بیان کر رہا ہے وہ اس کا فاعل ہوتا ہے۔ تو اب روایت یہ حدثنا ہمیں حدیث بیان کی، یہ کہنے والا کون ہے؟ امام ترمذی رحمہ اللہ، ٹھیک ہے۔ تو وہی جو ہے حدثنا میں جو حدثا روایت بیان کی نہ ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں سے مراد کون؟ امام ترمذی، یہاں چونکہ امام ترمذی کہہ رہا نا کہ ہمیں حدیث بیان کی قتیبہ نے، پھر آگے جو بھی محدث ہوگا وہ کہے گا کہ مجھے حدیث بیان کی، ٹھیک ہے، پھر وہ کہے گا کہ اس کا استاذ کہے گا کہ مجھے حدیث بیان کی، تو ایسا چلے گا۔ تو حدثہ کا فاعل تو استاذ ہے، ٹھیک ہے، نہ سے مراد وہ راوی جو اس حدیث کو اپنے اس استاذ سے بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے جناب علی۔ جیسے امام ترمذی روایت بیان کر رہے ہیں قتیبہ بن سعید سے، تو حدثہ کا فاعل ہے قتیبہ بن سعید، نہ کا فاعل ہے امام ترمذی، راوی جو اس روایت کو اپنے استاذ قتیبہ بن سعید سے بیان کر رہے ہیں۔ اب اس سے حدثنا سے پہلے پوشیدہ رہتا ہے قالا، اس قالا کا فاعل ہوتا ہے وہ راوی، ٹھیک ہے، جو اس روایت کو اپنے استاد سے بیان کر رہا ہے۔ تو قالا اے قال الترمذی حدثنا قتيبة بن سعید، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی قتیبہ بن سعید نے۔ قال انبأنا حماد بن زید، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بتائی حماد بن زید نے، ان مجالد سے، ان الشعبی وہ روایت بیان کرتے ہیں شعبی سے، ان النعمان بن بشیر وہ روایت بیان کرتے ہیں نعمان بن بشیر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قال نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے، الحلال بین، حلال واضح ہے، والحرام بین، اور حرام واضح ہے، وبین ذالک امور مشتبہات، اور ان کے درمیان، اس کے درمیان، واضح حلال اور واضح حرام کے درمیان مشتبہ معاملات ہیں۔ الحلال بین، حلال واضح ہے، والحرام بین، حرام واضح ہے، وبین ذالک امور مشتبہات، اور اس کے درمیان مشتبہ معاملے ہیں، یعنی واضح حلال اور واضح حرام کے درمیان۔ لا یدری کثیر من الناس، بہت سے لوگ ان کو نہیں جانتے، یعنی امور مشتبہات جو مشتبہ معاملے ہیں، بہت سے لوگ ان کے بارے میں نہیں جانتے، ان کا حکم نہیں جانتے، ٹھیک ہے جناب علی۔ اب بہت سے لوگ نہیں جانتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو جانتے ہیں، لیکن یہ کہ بہت سے لوگ ان کی حقیقت کو نہیں جانتے کہ یہ حلال ہیں یا حرام ہیں۔ امن الحلال ہی امن الحرام، کہ آیا یہ حلال میں سے ہیں یا حرام میں سے ہیں۔ فمن ترکھا استبرأ لدینہ وعرضہ، تو جو ان ایسے معاملات کو، امور مشتبہات کو چھوڑ دے اپنے دین اور عزت کو بچانے کی خاطر، برات کے لیے، اپنے دین اور عزت کی برات کے لیے، یا اپنے دین اور عزت کو بچانے کے لیے، فقد سلم، تو وہ آدمی محفوظ ہوا، ٹھیک ہے، محفوظ رہا۔ ومن واقع شیئا منہا، اور جو ان میں سے کسی چیز میں مبتلا ہوا، ومن واقع شیئا منہا، اور جو ان مشتبہ امور میں سے کسی میں مبتلا ہوا، یوشک ان یواقع الحرام، تو قریب ہے کہ وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے، کما انہو من یرا حول الحما، جیسا کہ جو شخص خاص چراہ گاہ کے ارد گرد چراتا ہے۔ حما کہتے ہیں ایسی چراہ گاہ کو جو کسی کے لیے خاص ہو، دوسروں کا اس میں چرانا جو ہے ممنوع ہو، ٹھیک ہے جناب علی، ایسی چراہ گاہ کو کہتے ہیں حما۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حما کیسی چراہ گاہ؟ حما ایسی چراہ گاہ کو کہتے ہیں جو کسی کے لیے خاص ہو اور اس میں دوسروں کے لیے چرانا منع ہو۔ تو کما انہو من یرا حول الحما، جیسا کہ جو کسی مخصوص چراہ گاہ میں چراتا کے ارد گرد چراتا ہے، یوشک ان یواقعہ، تو قریب ہوتا ہے کہ وہ اس میں واقع ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی کسی مخصوص چراہ گاہ کے جس میں دوسروں کو چرانا منع ہے، اگر وہ ایسی مخصوص چراہ گاہ کے ارد گرد چرائے گا تو ممکن ہے کہ اس کے جانور جو ہیں وہ اس چراہ گاہ میں چلے جائیں، تو اس چراہ گاہ میں نہ جائیں، اس لیے بہتر ہے کہ آدمی اس کے ارد گرد نہ چرائے، ٹھیک ہے جناب علی، اس کے آس پاس نہ جائے۔ تو الا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَا، خبردار بے شک ہر بادشاہ کا ایک خاص چراہ گاہ ہوتی ہے۔ الا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، اور بے شک اللہ کی خاص چراہ گاہ اس کے محارم ہیں، اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے جناب علی۔ تو جس طرح کسی بادشاہ کی مخصوص چراہ گاہ ہوتی ہے، اس کے آس پاس کوئی اپنے جانور نہیں چراتا کہ کہیں اس چراہ گاہ میں اس کے جانور نہ چلے جائیں، ایسے ہی اللہ کے محارم جو اس کی چراہ گاہ ہیں، اس کے آس پاس کسی کو نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے جناب علی۔ تو یہ تو حدیث شریف کا ترجمہ ہو گیا۔ اب ہم حدیث کی سند اور متن کے تعلق سے تشریحی باتیں عرض کریں گے، ٹھیک ہے جناب علی۔ ترجمہ ہم نے کر دیا، عبارت خوانی ہو گئی، پڑھ دی عبارت، ٹھیک ہے، اور پھر ترجمہ کر دیا۔ اب اس حدیث کو ہم سمجھیں گے، پہلے اس کی سند کے تعلق سے جو ضروری باتیں وہ بتائیں گے، پھر اس کے مسائل پر گفتگو کریں گے۔ اب دیکھیں اس میں ایک راوی ہیں مجالد، انبانا حماد بن زید ان مجالد، آپ کو نظر آ رہا ہوگا مجالد یہ مجالد بن سعید بن عمیر الحمدانی الکوفی ہے، طبقہ سادسہ کے راوی ہیں، سن 144 ہجری میں یا 143 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ امام بخاری نے کہا ہے کہ یحییٰ القطان نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے، مجالد کو، ٹھیک ہے جناب علی، اور امام بخاری ہی نے امام احمد بن حنبل سے نقل کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ لیس بشیء، مجالد کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیس بشیء فرمایا۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں لا یحتج بحدیثہ، کہ ان کی حدیثوں کو دلیل نہیں بنایا جائے گا، اور کبھی ان کو ثقہ بھی کہا ہے، وہ کہ دونوں اقوال ہیں۔ ابو حاتم رازی فرماتے ہیں لیس مجالد بقوی الحدیث، مجالد قوی الحدیث نہیں ہے، مجالد قوی الحدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے جناب علی، یعنی ضعیف راوی۔ نسائی فرماتے ہیں الضعفاء والمتروکین میں لیس بالقوی، کہ یہ قوی نہیں ہے، اور ایک بار نسائی نے ان کو کبھی ثقہ بھی کہا ہے، اور الضعفاء والمتروکین میں نسائی نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے، ٹھیک ہے جناب علی۔ ابن حجر تقریب التہذیب میں، ابن حجر رحمہ اللہ تقریب التہذیب میں فرماتے ہیں کہ لیس بالقوی وقد تغیر فی آخر عمرہ، یہ مجالد یہ قوی راوی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آخری عمر میں ان کا حافظہ جو ہے وہ بگڑ گیا تھا، ٹھیک ہے جناب علی۔ تو اب بتا دیا کہ ان میں کمی کیا تھی، حافظ ابن حجر نے وضاحت کر دی کہ یہ قوی مضبوط نہیں ہے، راوی نہیں ہے، آخری عمر میں ان کا حافظہ بگڑ گیا تھا۔ اب اس روایت میں مجالد راوی، ان کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر محدثین نے جو ہے وہ ان کے سلسلے، ان کی جو ہے وہ ان پر جرح کی ہے، زیادہ تر محدثین نے کیا کی ہے، ان پر جرح کی ہے، ٹھیک ہے جناب علی، جیسے بھی ہم نے آپ کو بتایا۔ لیکن یہ کہ یہ روایت جو ہے وہ بخاری و مسلم میں بھی موجود ہے اور دوسری کتابوں میں موجود ہے، لیکن دوسرے راوی سے، ٹھیک ہے جناب علی، شعبی سے اس روایت کو بیان کرنے والے بخاری و مسلم میں مجالد نہیں ہیں بلکہ زکریا ہیں۔ کون ہیں؟ زکریا ہیں، ٹھیک ہے جناب علی۔ تو چونکہ یہ روایت بالکل ایسے راویوں سے جو درجہ اولیٰ کی کتابوں میں ہیں، ٹھیک ہے،
ایسے راویوں سے مذکور ہے یہ روایت، تو روایت اپنی جگہ بہرحال درست ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ شعبی کے بارے یہ مجالد کے بارے میں تو آپ نے ملاحظہ کیا، البتہ بخاری مسلم میں یہ روایت شعبی سے زکریا بن ابی زائدہ الکوفی نے بیان کی ہے۔ زکریا بن ابی زائدہ الکوفی نے، یہاں شعبی سے کس نے بیان کی؟ مجالد نے، لیکن بخاری مسلم میں یہ روایت ہے اور نسائی وغیرہ میں بھی، تو اس روایت کو شعبی سے مجالد کے بجائے زکریا بن ابی زائدہ نے روایت کیا ہے، اور زکریا بن ابی زائدہ ثقہ ہیں، البتہ تدلیس کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ زکریا بن ابی زائدہ تدلیس کیا کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں زکریا موصوف بالتدلیس ولم ارہ فی الصحیحین وغیرہما من روایتی عن الشعبی الا معنعنا، کہ زکریا ثقہ تو ہیں لیکن یہ تدلیس کی ان میں صفت پائی جاتی ہے۔ اور ابن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے بخاری میں یا صحیحین میں یا ان کے علاوہ اور کتابوں میں زکریا کو شعبی سے معنعن روایت بیان کرتے ہی دیکھا ہے، ٹھیک ہے جناب علی۔ اور مدلس راوی کی معنعن روایت کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے، الا یہ کہ وہ حدیث کی صراحت کر دے۔ اگر وہ یہ کہتے کہ حدثنا یا حدثنی تو اس کی روایت صحیح ہوتی ہے، اور اگر وہ عنعنا سے بیان کرے تو عام طور پر جو ہے وہ مدلس راوی کی معنعن روایت جو ہے ہوتی ہے وہ ضعیف کے حکم میں ہوتی ہے، الا یہ کہ وہ حدیث کی صراحت کر دے۔ تو فرماتے ہیں حافظ ابن حجر کہ یہ اکثر جو ہیں یہ تدلیس کی صفت سے موصوف ہیں، متصف ہیں، اور شعبی سے یہ روایت جو ہے معنعن ہی بیان کرتے ہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ ثم وجدته فی وفایت ابن ابی الہیثم من طریق یزید بن ہارون عن زکریا قال حدثنا الشعبی، کہہ رہے ہیں کہ پھر میں نے فوائد ابن ابی الہیثم میں دیکھا کہ زکریا نے یہ کہا ہے، تحدیث کی صراحت کر دی ہے، اور عنانا سے روایت بیان نہیں کی ہے۔ وہاں وہ کہتے ہیں زکریا حدثنا یزید بن ہارون بیان کرتے ہیں ان زکریا قال حدثنا الشعبی، تو زکریا نے تحدیث کی صراحت کر دی، لہذا روایت جو ہے بالکل صحیح ہے۔ تو فحاصل الامن من تدلیس، ہی فرمایا کہ تدلیس سے جو ہے امن حاصل ہو گیا، یعنی تدلیس کی وجہ سے مدلس راوی ہیں یہ تدلیس کی صفت ان میں پائی جاتی ہے، اور معنعن روایت بیان کر رہے تھے تو روایت ان کی کیا ہوتی؟ جیسا کہ ایک عام قاعدہ یہ ہے کہ مدلس کی معنعن روایت ضعیف ہوتی ہے، تو الا یہ کہ وہ تحدیث کی صراحت کر دے۔ تو زکریا نے چونکہ تحدیث کی صراحت کر دی ہے، جیسے کہ فوائد ابن ابی الہیثم میں یزید بن ہارون کی روایت میں ہے، لہذا ان کی روایت کیا ہے؟ درست ہے، ٹھیک ہے جناب علی۔ اچھا، ابو داؤد میں شعبی سے عبداللہ بن عون نے روایت بیان کی ہے، بخاری و مسلم میں شعبی سے زکریا نے روایت بیان کی ہے، اور ابو داؤد میں شعبی سے عبداللہ بن عون نے روایت کی ہے۔ ابن عون بھی ثقہ ہیں۔ مسند احمد میں شعبی سے عاصم نے اس روایت کو بیان کیا ہے، عاصم بن بہدلہ الکوفی صدوق راوی ہیں، ٹھیک ہے جناب علی۔ ابن حجر فرماتے ہیں صدوق لہ اوہام، تو گو کہ شعبی سے اس روایت کو بیان کرنے والے مختلف افراد ہوئے، ٹھیک ہے جناب علی۔ یہاں مجالد ہیں، ٹھیک ہے، بخاری و مسلم میں زکریا ہیں، ابو داؤد میں شعبی سے روایت بیان کرنے والے عبداللہ بن عون ہیں، مسند احمد میں شعبی سے روایت بیان کرنے والے عاصم ہیں۔ تو شعبی سے اس روایت کو کئی لوگوں نے بیان کیا ہے، اور جو مجالد کے علاوہ جو لوگ ہیں، جیسے ہم نے آپ کو بتایا زکریا، عبداللہ بن عون، عاصم، تو زکریا بھی ثقہ راوی ہیں اور عبداللہ بن عون بھی ثقہ راوی ہیں، عاصم کے بارے میں کہا گیا کہ یہ صدوق راوی ہیں۔ تو بہرحال یہ روایت جو ہے وہ چونکہ صحیح سندوں سے آ رہی ہے، اس لیے اور بخاری مسلم میں روایت موجود ہے، لہذا یہ روایت صحیح ہے، تو مجالد کا اس میں ہونا جو ہے وہ کوئی نقصان اس میں دہ نہیں ہے، کیونکہ یہ روایت جو ہے وہ صحیح سند سے ثابت ہے، اور بخاری مسلم میں یہ روایت موجود ہے، ٹھیک ہے جناب علی۔ تو شعبی سے کئی لوگوں نے اس روایت کو بیان کیا، اس لیے ترمذی نے آگے فرمایا، دیکھیں آپ، ترمذی نے فرمایا یہاں کہ آخری لائن دیکھیں، قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح وقد رواہ غیر واحد عن الشعبی عن النعمان بن بشیر، کہ ابو عیسیٰ فرماتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہے، اور اس کو شعبی سے بہت سے لوگوں نے بیان کیا ہے، یعنی شعبی سے بیان کرنے والے صرف مجالد نہیں ہیں، بلکہ شعبی سے بیان کرنے والے مجالد کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے جناب علی۔ تو مجالد کے بارے میں بات ہو گئی۔ اب شعبی عامر بن شراحیل الشعبی مشہور فقیہ ہیں، مقول فرماتے ہیں ما رأیت افقہ من، میں نے شعبی سے زیادہ فقیہ کسی کو نہیں دیکھا۔ حافظ ابن حجر تقریب التہذیب میں فرماتے ہیں ثقۃ فاضل، کہ یہ ثقہ اور فاضل ہیں، 103 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، تاریخ وفات میں اور بھی اقوال موجود ہیں۔ شعبی نے یہ روایت نعمان بن بشیر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوفہ میں بھی سنی تھی،
اور حمص میں بھی سنی تھی دوران خطبہ. یعنی نعمان بن بشیر چونکہ کوفہ میں بھی جو ہے وہ گورنر رہے اور حمص میں بھی گورنر رہے، اور دونوں جگہ انہوں نے دوران خطبہ یہ حدیث بیان کی. شعبی نے دونوں جگہ یہ روایت سنی ان سے. ٹھیک ہے جناب علی. تو حافظ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ ابو عوانہ کی حدیث میں ہے کہ شعبی نے یہ روایت کوفہ میں دوران خطبہ سنی، اور مسلم میں ہے کہ حمص میں دوران خطبہ یہ روایت شعبی نے نعمان بن بشیر سے سنی تھی. تو ایک روایت میں مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ حمص میں سنی، اور ابو عوانہ کی مسند ابو عوانہ کی روایت میں ہے کہ یہ وہاں کہاں سنی؟ کوفہ میں سنی. تو کہہ رہے ہیں تطبیق یہ ہے کہ دونوں جگہ سنی، اس لیے کہ نعمان بن بشیر دونوں جگہ کے والی رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب علی. تو بہرحال یہ دو بار یہ روایت جو ہے شعبی نے ایک بار کوفہ میں اور ایک بار حمص میں دوران خطبہ نعمان بن بشیر سے سنی. نعمان بن بشیر سعد الخزرجی الانصاری 2 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، سن 2 ہجری میں پیدا ہوئے. وفات رسول کے وقت یہ 8 سال کے تھے. سمجھ رہے ہیں نا جناب علی. 65 ہجری میں اور کہا گیا ہے کہ 64 یا کہا گیا ہے کہ 63 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، لیکن 65 جو ہے وہ زیادہ مشہور ہے. ابن حجر فرماتے ہیں تقریب التہذیب میں کہ لہو ولأبوہ صحبہ، کہ یہ اور ان کے باپ بشیر دونوں صحابی ہیں. فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ مسلم اور اسماعیلی کی روایت میں ہے وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبِعِهِ إِلَىٰ اذنیہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. یعنی مسلم شریف کی روایت میں ہیں اور اسماعیلی کی کہ نعمان بن بشیر نے اپنے کانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے. تو اب نعمان بن بشیر خود فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. تو ابن حجر فرماتے ہیں وفی ھذا رد لقول الواقدی ومن تبعہ ان النعمان لا یصح سماعہ. تو اس میں نعمان نے فرمایا نا کہ میں نے خود یہ حدیث سنی ہے. نعمان کے اس قول میں واقدی اور ان کے متبعین پر تردید ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نعمان نے رسول اللہ سے کوئی حدیث نہیں سنی ہے. تو ایسے لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سماع رسول اللہ سے نہیں ہے اور انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث نہیں سنی ہے، ان لوگوں کی تردید اس ٹکڑے سے ہوتی ہے، اس لیے کہ خود نعمان بن بشیر نے فرمایا کہ میں نے اپنے کانوں سے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. اور پھر دوسرا مسئلہ یہ بتایا کہ وفیہ دلیل علی صحت تحمل الصبی الممیز. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صبی ممیز کی روایت بیان کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ 8 سال کے تھے وفات رسول کے وقت. ظاہر ہے کہ 6-7 سال کی عمر میں ہی یہ حدیث انہوں نے سنی ہوگی. تو صبی ممیز اگر کوئی ہے اور اس نے اس زمانے میں کوئی روایت سنی ہے تو اس کا روایت سننا اور اس کو بیان کرنا درست ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی اس سے معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت نعمان بن بشیر کی عمر جو ہے وہ 8 سال کی تھی. فتح الباری میں آپ حدیث نمبر 52 کے تحت اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو نعمان بن بشیر اب نعمان بن بشیر سے روایت نقل کی گئی. زیادہ تر کتابوں میں روایت نعمان بن بشیر سے ہی ملتی ہے. ٹھیک ہے. مشہور نعمان بن بشیر سے ہی ہے. البتہ اس روایت کو جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ نعمان بن بشیر سے اس روایت کو اس نے بیان کیا ہے، شعبی نے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. شعبی کے علاوہ اس روایت کو نعمان بن بشیر سے خیثمہ بن عبد الرحمن، عبد الملک بن عمیر اور سماک بن حرب نے بھی بیان کیا ہے، مگر یہ روایت شعبی کے طریق سے ہی زیادہ مشہور ہے، شعبی کے طریق سے ہی زیادہ مشہور ہے. ٹھیک ہے جناب علی. اچھا، نعمان بن بشیر کے علاوہ بھی یہ روایت جو ہے وہ اور دوسرے لوگوں سے ابن عباس وغیرہ سے مروی ہے، لیکن صحیح سند جو ہے، صحیح طریق جو ہے وہ نعمان بن بشیر کا ہے. اب دیکھیں اس میں فرمایا گیا، نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کیا الحلال بین، کہ حلال کیا ہے؟ واضح ہے. الحلال بین، الحلال بین کا معنی کیا ہے؟ ہم نے ترجمہ کیا حلال واضح ہے. علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تحفۃ الاحوذی میں فرماتے ہیں، اور یہ بات جو ہے ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں بھی لکھی ہے. ٹھیک ہے جناب علی. کہ الحلال بین کا معنی کیا ہے؟ الحلال بین کی شرح جو ہم بتا رہے ہیں الحلال بین کا معنی کیا ہے، الحلال بین کی کا معنی کیا ہے، یہ معنی تحفۃ الاحوذی میں علامہ عبد الرحمن مبارک پوری نے اور مرقات شرح مشکات میں ملا علی قاری نے لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ الحلال بین اے واضح لا یخفى حلہ بان ورد نص علی حلہ او محض اصل یمکن استخراج الجزئیات من كقوله تعالی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. ٹھیک ہے. یا خلق لکم ما فی الارض جمیعا. تو جناب علی
کیا معنی ہے حلال بین کا؟ حلال بین کا معنی یہ ہے کہ واضح، حلال بین یعنی حلال واضح ہے، لا یخفی حلہ کہ جس کا حلال ہونا مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ کیوں پوشیدہ نہیں ہے اس کا حلال ہونا یا اس کا حلال ہونا واضح کیوں ہے؟ بہین طور کے اس سلسلے میں نص وارد ہے، ٹھیک ہے جناب علی، اس کا نام لے کر کے نص وارد ہے کہ یہ چیز حلال ہے، تو جب اس کا نام لے کر کے نص وارد ہے تو واضح ہو گیا کہ یہ حلال ہے۔ یا حلت کا کوئی قاعدہ آیا ہے جس سے جو ہے وہ جزئیات نکالے گئے ہیں، تو اس قاعدے سے واضح ہو جا رہا ہے کہ یہ روایت، یہ چیز جو ہے وہ حلال ہے۔ وہ قاعدہ جو حلت کا ہے، حلت کے اس قاعدے کے دائرے میں یہ چیز آ رہی ہے جس سے واضح ہو جا رہا ہے کہ یہ حلال ہے۔ جیسے فرمایا کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تو یہ تو بات تو کہہ رہے ہیں کہ فإن اللام للنفی، اب یہاں خلق لکم ما فی الارض میں لام جو ہے وہ نفع کے لیے ہے، فعلم تو یہ بات جان لی گئی ان الاشیاء فی الاشیاء الحل، کیا اشیاء میں اصل کیا ہے ان کا حلال ہونا ہے، الا یہ کہ ان میں نقصان ہو، اگر نقصان ہے تو وہ درست، ان کا استعمال کرنا درست نہیں ہوگا۔ اگر وہ مضرت رساں چیزیں نہیں ہیں، ضرر رساں چیزیں نہیں ہیں تو اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا سے یہ معلوم ہوتا ہے، تو یہ قاعدہ دے دیا گیا، ٹھیک ہے جناب علی، کہ جو چیزیں نقصان دہ نہیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں اس پر کہ دیکھیں حلال واضح کیا ہے؟ جس کا نام لے کر کے جو ہے وہ نص آ گئی ہو، نص قرآن مجید کی آیت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اس کا نام لے کر کے آ گئی ہو، تو ظاہر ہے کہ دلیل موجود ہے جس میں اس کا نام لے کر کے اسے حلال کہہ دیا گیا، تو اب اس کا حلال ہونا واضح ہے۔ یا کوئی حلال کا قاعدہ بتا دیا گیا ہے جس قاعدے میں جو ہے یہ داخل ہو رہی ہے یہ چیز، اور اس کے حساب سے کیا ہے یہ واضح طور پر حلال ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہ اس قاعدے میں یہ کہہ دیا گیا کہ اس طرح کی تمام چیزیں حلال ہیں، تو اب وہ اس قاعدے کے مطابق کیا ہوگی، وہ چیز حلال ہوگی اور اس کا حلال ہونا واضح ہوگا۔ جیسے دیکھیں فرمایا گیا کہ اب یہ دیکھیں کہ بعض حلال چیزوں کا نام لے کر کے کہا کہ ان کی حلت واضح کر دی گئی، فرمایا احل اللہ البیع، اب یہاں اللہ نے فرمایا اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا گیا، نام لے کر کے حلال کر دیا گیا اسے۔ یا فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، کہ جن چیزوں کو مستثنیٰ کر دیا گیا ہے ان کے علاوہ بہیمۃ الانعام کو تمہارے لیے حلال قرار دے دیا گیا، تو اب نام لے لیا گیا کہ بہیمۃ الانعام تمہارے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے جناب علی، تو اب بہیمۃ الانعام کا حلال ہونا واضح ہے کیونکہ ان کا نام لے کر کے نص موجود ہے ان کی حلت پر، ٹھیک ہے جناب علی۔ یہ شروع میں آیت نمبر 1۔ یا فرمایا وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال ہے۔ تو اب اہل کتاب کے کھانا کا حلال ہونا واضح ہے، اس لیے کہ اس کا نام لے کر کے اس کے حلال ہونے کو نص نے بتا دیا، نص موجود ہے اس کے حلال ہونے پر اس کا نام لے کر کے، ٹھیک ہے جناب علی۔ تو اب یہ کیا ہے، حلال واضح ہے، الحلال بین ہے، ٹھیک، الحلال بین ہے کیونکہ اس کا نام لے کر کے نص جو ہے وہ دلیل موجود ہے یا نص موجود ہے اس کے نام سے اس کے حلال ہونے کی، ٹھیک ہے۔ یہ فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ، تو اب بتا دیا گیا کہ سمندر کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ حلال کا ضابطہ مقرر کر دیا گیا، ٹھیک ہے، تو چیزوں کا نام لے کر کے انہوں نے حلال قرار دے دیا گیا، تو ظاہر ہے کہ جب ان کا نام لے کر کے انہیں حلال قرار دے دیا گیا تو واضح اب یہ حلال بین ہے۔ یہ ضابطہ مقرر کر دیا گیا حلال کا، جیسے فرمایا یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا چیزیں حلال ہیں، تو ان کو بتائیے کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ تب ایک ضابطہ بتا دیا کہ جو چیز پاک ہوگی، جو پاکیزہ چیزیں ہیں اور وہ مضرت رساں نہیں ہیں، خبیث نہیں ہیں، تو وہ تمہارے لیے پاک ہیں، تو ایک ضابطہ ہے۔ اب جو چیز بھی جو ہے وہ اس ضابطے کے تحت آئے گی تو وہ کیا ہوگی، حلال ہوگی، اس لیے کہ اس کے حلال ہونے کا جو ہے وہ شرعی ضابطہ جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں یا رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے۔ ایسے ہی فرمایا ایک ضابطہ اور بھی دیا کہ حدیث رسول ہے، یہ ابھی تو یہ آیت تھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4، حدیث ہے، ایک ضابطہ حلال کا بتایا گیا، الحلال ما احل اللہ فی کتابہ، حلال وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دیا، والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ، اور حرام وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کر دیا، وما سکت عنہ فہو مما عفی عنہ، اور جن چیزوں سے اللہ رب العالمین خاموش ہے، یعنی جن کے حرام ہونے کے بارے میں نہیں بتایا، ان کے لیے نہیں کہا گیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور ان کے بارے میں کوئی حکم واضح نہیں کیا، وہ خاموش ہے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں، ٹھیک ہے، ان کے حرام ہونے کو واضح نہیں کیا اور وہ حرام کے قاعدے میں داخل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے جناب علی، تو وہ کیا ہوں گی،
معاف ہے تمہارے لیے، کیا ہے یعنی وہ حلال ہے۔ کوئی ایسی چیز جس کا حلال ہونے پر کوئی نص موجود نہیں ہے، سوری جس کے حرام ہونے پر کوئی چیز موجود نہیں ہے، کوئی نص موجود نہیں ہے، اور اس کے حرام یا وہ حرام کے ضابطوں میں نہیں آتی، ٹھیک ہے، اور اس کا حلال ہونا اور نام لے کر کے اس کو حلال بھی نہیں بتایا گیا، تو قاعدہ یہ بتا دیا گیا کہ جس کا حرام ہونا نہیں بتایا گیا، جس کا حرام ہونا نہیں بتایا گیا، اس کا نام لے کر کے یا وہ حرام کے ضابطے میں نہیں آتا، تو وہ سمجھو کہ تمہارے لیے اس کا استعمال جائز اور درست ہے، وہ تمہارے لیے کیا ہے، معاف عنہ ہے، تمہارے لیے معاف ہے، یعنی اس کا استعمال تمہارے لیے جائز ہے۔ تو ایک قاعدہ یہ بتا دیا گیا کہ جو چیز حرام نہ ہو شریعت میں، ٹھیک ہے، یعنی شرعاً اس کا نام لے کر کے اسے حرام نہ قرار دیا گیا ہو، یا وہ حرام کے قاعدوں کے تحت نہ آتی ہو، حرام کے جو قواعد ہیں، ٹھیک ہے، الگ الگ قواعد ہیں، ہر مسئلے میں بیوع میں حرام کے الگ قواعد ہیں، اطعمہ میں حرام کے الگ قواعد ہیں، ٹھیک ہے جناب علی، وہ ایک الگ بحث ہے، ٹھیک ہے، تو حرام کے قواعد کے تحت وہ چیز نہ آتی ہو، نام لے کر کے اس کو حرام نہ قرار دیا گیا ہو اور وہ حرام کے قواعد کے تحت نہ آتی ہو، اور یہ بھی نہ ہو پتہ ہو، اس کے لیے کوئی دلیل نہ ہو کہ یہ حلال ہے، ٹھیک ہے جناب علی، یعنی قرآن مجید میں یہ نہیں کہا گیا ہو کہ یہ حلال ہے، جیسے ہمارے یہاں ساگ لے لیجئے، پالک کا ساگ، گوبھی کا ساگ، سمجھ رہے ہیں جناب علی، اب یہ حرام ان کا نام لے کر کے انہیں حرام نہیں کہا گیا، نہ یہ حرام کے ضابطے میں آتے ہیں، اچھا ان کے حلال ہونے پر بھی کوئی نص موجود نہیں ہے، لیکن حلال کے ضابطے میں یہ آ رہی ہیں۔ ضابطہ کیا ہے کہ جن کا حرام ہونا واضح نہیں ہے، جو حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور حرام کے ضابطے میں نہیں آتی ہیں، تو وہ چیزیں کیا ہیں، تمہارے لیے حلال ہیں، معاف عنہ ہیں۔ تو یہ ایک ضابطہ ہے، تو جو ضابطے حلال کے ضابطے کے تحت آ جائیں ان کا حلال ہونا بھی کیا ہے، واضح ہے۔ نام لے کر کے کسی کو حلال کہہ دیا گیا تو وہ حلال واضح، یا حلال کے ضابطے میں جو چیز آ جائے تو وہ بھی کیا ہے، حلال واضح ہے۔ حلال کے ضابطے بتا دیے گئے، جیسے بتایا گیا احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، تو یہ ضابطہ ہے ایک حلال کا، یا آپ اسے احل لکم صید البحر وطعامہ کو بھی ایک حلال کا ضابطہ سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جناب علی۔ یا جو حدیث میں بھی ہم نے بتایا، ترمذی شریف کی حدیث ابن ماجہ کی، علامہ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے کہ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ، یہ بھی سمجھیے کہ ایک حلال کا ضابطہ ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ الحرام والحرام بین، حرام بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں اے ظاہر، یعنی حرام ظاہر ہے، لا تخفى حرمتہ، اس کی حرمت جو ہے پوشیدہ نہیں ہے، بین ورد نص علی حرمتہ، اس کی حرمت پوشیدہ کیوں نہیں ہے، بین طور کہ اس کی حرمت پر نص وارد ہے، جیسے فواحش، محارم، میتہ، مردار، ٹھیک ہے، دم، خون، اور اس کے علاوہ خنزیر وغیرہ، ٹھیک ہے، اور ماہدہ، یا کوئی اصل بتا دیا گیا ہے، کوئی قاعدہ بتا دیا گیا ہے، ما یستخرج منہ، جس سے جو ہے حرام کو نکالا، حرام اشیاء کو نکالا جا سکے، حرام چیزوں کا حکم جانا جا سکے، جیسے فرمایا گیا کہ کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، تو ایک قاعدہ دے دیا گیا حرام کا، کل مسکر حرام، ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے، تو جو بھی چیز نشہ لانے والی ہوگی وہ حرام ہوگی۔ اب جو چیز بھی اس ضابطے کے تحت آ جائے وہ حرام بین ہے، اگر اس کا نام لے کر کے اسے حرام قرار دیا گیا تو وہ حرام بین ہے، جیسے فرمایا گیا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، ہمارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے میتہ، خون اور لحم خنزیر، ٹھیک ہے جناب علی، تو نام لے کر کے باقاعدہ ان کو حرام قرار دیا گیا، تو حرام بین۔ حرام کے ضابطے میں آ جائیں، جیسے فرمایا کل مسکر خمر حرام، کہ ہر نشاور چیز حرام ہے، تو اب جو چیز بھی حرام کے ضابطے میں آئے گی وہ حرام بین ہوگی، ٹھیک ہے جناب علی۔ تو یعنی چیزوں کا نام لے کر کے ان کی حرمت پر نص وارد ہو تو وہ حرام بین، جیسے فرمایا قل حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، سورہ اعراف آیت نمبر 33، کہ فرما دیجئے کہ میرے رب نے تم پر حرام کر دیا ہے فواحش کو، ظاہری ہو یا باطنی، اسم گناہ کو، اور ناحق زیادتی کو، ظلم کو، اور یہ اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسے کو شریک کرو جس کی دلیل اللہ نے نہیں اتاری، ٹھیک ہے، اور یہ کہ تم اللہ پر ایسی بات کہو جس کی دلیل تمہیں معلوم نہ ہو، تو یہ چیزیں بتا دیا گیا نام لے کر کے، الفواحش حرما ربی الفواحش، نام لے کر کے کہہ دیا گیا کہ میرے رب نے ان کو حرام کر دیا ہے، ٹھیک ہے جناب علی، تو نام لے کر کے حرام کر دیا گیا، حرام بین۔ یہ فرمایا وحرم الربا، سود کو حرام قرار دیا ہے اس نے، ٹھیک ہے، تو اب سود کا نام لے کر کے اسے حرام کر دیا، حرام بین، ٹھیک ہے جناب علی۔ یہ فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق۔ اب یہاں
سورہ نام آیت نمبر 151 اور اس کے بعد 152، تو ان چیزوں کو ذکر کیا گیا تفصیل کے ساتھ جن کو حرام قرار دیا گیا۔ تو نام لے لے کر کے باقاعدہ حرام قرار دیا گیا ہے اشیاء کو، تو جن چیزوں کو باقاعدہ ان کا نام لے کر کے حرام قرار دیا گیا، حرام بین، یا جیسے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیہ والنطیہ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق۔ نام لے لے کر کے حرام قرار دے دیا گیا کہ یہ میتہ حرام ہے، دم حرام ہے، لحم خنزیر حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا جانور حرام ہے، گلا گھوٹ کر مارا ہوا حرام ہے، چوٹ سے مارا گیا حرام ہے، گر کر کے مرا ہوا حرام ہے، سینگ سے مرا ہوا جانور حرام ہے، درندہ جس کو پھاڑ کھائے اور وہ مر جائے تو وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، یا جو آستھانوں پر ذبح کر دیا گیا ہو وہ حرام ہے، یا تم قسمت آزمائی کے پاسوں کے ذریعہ جو کچھ کمائی حاصل کرو وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو نام لے لے کر کے حرام قرار دیا گیا، حرام بین۔ یا اس کے علاوہ اور بھی ہے، حرمت علیکم امہاتکم، وہ پوری آیت ہے، ٹھیک ہے، جس میں محرمات ابدیہ کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جناب علی۔ سورہ نساء کی 5 پارے کی آخری آیت وہ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو نام لے لے کر کے کچھ چیزوں کو حرام کیا گیا، حرام بین، جن چیزوں کو نام لے کر کے حرام کر دیا گیا، حرام بین، یا جو حرام کے ضابطے میں آ جائیں وہ بھی حرام بین ہے۔ جیسے حرام کا جو ہے وہ ضابطہ ذکر کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک تو یہی کہ کل مسکر حرام، ٹھیک ہے، اور دوسرا ضابطہ بیان فرمایا مسلم شریف کی روایت میں کل ذی ناب من السباع فاکلہ حرام، کہ ہر دانت سے پھاڑ کھانے والا درندہ کیا ہے، حرام ہے۔ تو ایک ضابطہ بتا دیا، اب حرام کا یہ ضابطہ ہے، اب اس ضابطے میں جو چیزیں آئیں گی وہ حرام بین ہے، ٹھیک ہے جناب علی۔ اور پھر فرمایا وبین ذالک امور مشتبہات، اس کے درمیان مشتبہ معاملات ہیں، یعنی ان کا حرام ہونا بھی واضح نہیں ہے اور حلال ہونا بھی واضح نہیں ہے، ٹھیک ہے جناب علی۔ امور مشتبہات کا معنی کیا ہے؟ شیخ ثناء اللہ المدنی پاکستانی جائزۃ الاحوذی شرح الترمذی میں فرماتے ہیں اے امور ملتبسہ غیر مبینہ، یعنی ان کا معاملہ جو ہے وہ واضح نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن هذا تجہتن الی کل من حلال والحرام، یعنی وہ کبھی لگتا ہے کہ حلال ہے، کبھی لگتا ہے کہ وہ حرام ہے، ٹھیک ہے جناب علی۔ نہ تو ان کا نام لے کر کے انہیں حلال قرار دیا گیا ہے، نہ حرام قرار دیا گیا ہے، نہ وہ واضح طور پر حلال کے دائرے میں آپ آ رہی ہیں، حلال کے ضابطے میں آپ آ رہی ہیں، نہ واضح طور پر حرام کے ضابطے میں آپ آ رہی ہیں، تو ایسی چیزوں کو کیا کہا جائے گا؟ مشتبہات کہا جائے گا، ٹھیک ہے جناب علی۔ اس سلسلے میں مشتبہات کے سلسلے میں انشاءاللہ عزیز مزید بات ہوگی، اور الحلال بین والحرام بین وبین ذالک امور مشتبہات کے تعلق سے تشریحی باتیں اور ہوں گی علامہ نووی وغیرہ کے حوالے سے۔ وقت ہو رہا ہے، آج کے درس میں اتنا ہی، پھر ملیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔